ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، ہم سب کے سامنے ایک بہت بڑا نام ہے جو مسلمانوں کے سلاطین میں اس کا سلطنت کے حساب سے ایک معروف نام ہے، سلطان محمود غزنوی۔ اس کے دربار میں اس کے ایک خادم ہے، ایک وزیر ہے، ایک مشیر ہے، جن کا نام ہم سب نے سن رکھا ہے، ایاز۔ اور ایک شعر بھی سب کے سامنے ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایاز کا معاملہ اتنا پختہ تھا، اتنی محبت کی کیفیات تھیں کہ جو دیگر دربار کے افراد تھے وہ اس سے جیلس ہوتے تھے، اس سے کڑتے تھے، اس سے جلتے تھے کہ بادشاہ کی محبتوں کا مدار ایاز کی جانب کیوں ہے۔ کچھ مشیروں نے، کچھ وزراء نے پلاننگ کی اور پلاننگ کر کے ایاز کے حوالے سے کچھ غلط باتیں سلطان محمود غزنوی تک پہنچائی۔ جب وہ غلط باتیں پہنچی ہیں تو اس کے جواب میں سلطان محمود بھی سمجھ گئے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ سارے حواریوں کو اور دربار میں موجود منتظمین کو اس نے بلایا، اور بلانے کے بعد ان سب کو اس نے کھانے کے لیے پھل دیا۔ جب کھانے کے لیے پھل دیا گیا تو سب نے پھل کھایا، اور جیسے جیسے کھاتے چلے گئے ویسے ویسے وہ پھلوں کو تھوکتے چلے گئے، پورا نہ کھا سکے۔ ایاز وہ ہے کہ اس نے پھل لیا ہے، بڑی رغبت سے کھاتے ہی چلے جا رہا۔ جب اس سے وہ پھل لے کر اسے چکھا گیا تو وہ انتہائی کڑوا ہے۔ تو لوگوں نے حیرت کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا کہ بھائی ساروں نے کڑوے پھل چھوڑ دیے ہیں، تو اتنی رغبت کے ساتھ کیوں کھا رہا ہے؟ تو اس نے جواب میں جو جملہ کہا ہے وہ معرفت باری تعالیٰ کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ جس بادشاہ نے ہمیشہ مجھے میٹھا کھلایا ہے، اگر آج ایک دفعہ کڑوا کھلا دیا ہے تو میں کیوں تھوکوں؟ یہ بھی تو اسی بادشاہ نے دیا ہے، تو میں کیوں اس کے سامنے اس کی نعمت کا جو ہے انکار کروں؟ جیسے مجھے میٹھا پھل اس کے ہاتھ سے پسند ہے ویسے ہی کڑوا بھی پسند ہے۔ تو ہمیں یہ حقیقت کی جانب بھی جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت جب ہمیں بہت ساری نوازشات عطا فرما رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر ایک پریشانی آ جائے، ایک طرف ہزار راحت، ہزار آسودگیاں ہیں، لیکن ایک پریشانی آ جائے تو ہم ان تمام کو چھوڑ دیتے ہیں، اس ایک کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس آزمائش پر قابو رکھے، اس آزمائش پر اپنے آپ کو مستقیم رکھے، صبر کو اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا محبوب صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔